السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المبين: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان ہوا. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک موقع، مبارک وقت ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے. ابھی خطبے کا ابتدا وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد وقت بدل جائے گا. ہر لفظ پر، ہر سانس پر، ہر نظر پر، ہر حرکت پہ وقت بدل جاتا ہے. پھر گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا. اس کائنات میں، اس عالم میں، اس دنیا میں ہر چیز کی ذرات سے، درختوں کے پتوں سے، پانی کے قطروں سے، سمندروں کے جھاگ سے، چڑیاؤں کی چہچہاہٹ سے، چرند پرند حیوانات کی حرکات و سکنات سے، انسان کی بڑھتی اولاد سے، انسان کے دھڑکتے دلوں کی دھڑکنوں سے، ہر جگہ سے یہ پیغام مل رہا ہے: وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے. وہ ایک ہی اللہ ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے.
وہ ایک ہی اللہ کے ذکر و فکر و نظر و جستجو کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے، جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی، اور ہر ذرہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارے سے، اللہ کے فرمان سے، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ دکھنے والے کیڑے، نہ دکھنے والے کیڑے جو پانی کے اندر رہتے ہیں یا ہواؤں کے گرد و غبار میں رہتے ہیں، ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، سب اللہ کی حمد و ثنا تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ 18,000 مخلوقات میں اگر کوئی غافل ہے، اگر کوئی سویا ہوا ہے، تو ہم اور شیطان ہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے۔ مرغا جس کو 3 کمروں میں، 3 ٹوکروں کے اندر، 3 دروازوں کے اندر اور 3 ٹوکروں میں بند کر کے رکھ دیں، وہ صبح تہجد کے وقت بانگ دیتا ہے، ککڑوں کو، یعنی آدم کی اولاد اٹھ سجدہ کر۔ مرغا جب بانگ دیتا ہے تو وہ بانگ کا مطلب یہ ذخیرہ معلومات میں لکھا ہوا، اس کا ترجمہ لکھا، ککڑوں کو یعنی اے آدم کی اولاد اٹھ سجدہ کر۔ یہ الفاظ ایک مرغے کے ہوتے ہیں۔ مینڈک اور تیتر جب وہ آواز کرتے ہیں تو کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش رحمان کے مالک ہیں، اور کی یہ تسبیح ہے، یہ ہمیشہ یہی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ کوئی وقت چرندوں اور پرندوں کا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت خدا کی تعریف، خدا کی بڑائی، خدا کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ باوجود یہ ان کی کوئی نوکریاں نہیں ہیں، ان کے کوئی جابس نہیں ہیں، پھر ذمہ داری برابر ہے گھونسلے بنانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ غیبی نظام بنا کے رکھا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تسبیحات کو پکڑ کے رکھا، اللہ کی حمدوں کو پکڑے رکھا۔ جب تک ہم کسی کی تعریف کرتے رہیں گے، وہ ہمیں کھلاتا بھی رہے گا، پلاتا بھی رہے گا، اور ہمیں اپنا قریب رکھنے کی خواہش کرے گا کہ بھائی نہیں بھائی تو اگر چلا گیا تو میرا دل نہیں لگا دور، کیونکہ وہ بارہا ہماری تعریف کر رہا، ہمارے بارے میں اچھا خیال کر رہا، اچھا سوچ رہا، اس کو دیکھے تو خوشی ہوتی کہ بھائی اپنا آدمی ہے۔ 18,000 مخلوقات میں جو مخلوقات اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو یاد فرماتے ہیں۔ اگر میں بولوں فلاں بڑے مولانا جو ہے آپ کو یاد کر رہے تھے، ایک مرتبہ آپ کو بیان میں دیکھے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو ہم مشتاق ہو جاتے ہیں ان سے ملاقات کے، اچھا ہو جاتے وہ مولانا ہمیں یاد کریں، ہمیں ہاں یاد کریں۔ دنیا کا کوئی بڑا وزیر اگر ہمیں یاد کر لے تو ہم بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں یاد کرا، بات کرنے کا موقع ملا تو کم سے کم زمین کے کاغذات صحیح کر لیں گے، یا بچوں کی نوکری کا صحیح کر لیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہم دکان و مکان دوسری چیزوں کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اے بندے تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ بندے کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں بندے کو، لیکن بندہ اگر اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کو حمد و تعریف کے ساتھ یاد نہیں کرے گا
اللہ کا خیال دل میں گمان میں نہیں لائے گا، تصور میں نہیں لائے گا، اللہ کی نظر تو بندے پر ہوگی لیکن شفقت نہیں ہوگی۔ شفقت کا مطلب یہ ہوا ہم اپنے بچوں کو جس محبت کے ساتھ کھلاتے پلاتے ہیں، شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو دوسرے بچوں کو اسی محبت سے کھلائے، اگر کھلائے تو بھی عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے کھلاتے ہیں۔ دنیا کے اور بھی بچے ہمارے نظروں کے سامنے گزرتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، بس تو اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اگر اپنا بچہ دکھا تو ارے روڈ پہ کیوں آیا بچہ، کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کیوں نہیں کھایا، سونے کا وقت ہوا تو میرا بچہ سویا کیوں نہیں، کھیلنے کا وقت ہوا تو میرا بچہ کھیلا کیوں نہیں، یہ ساری فکریں ہوتی ہیں۔ بچے تو نارمل ہیں، اب اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو خالی ایسے کنارتن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہر بندے سے اللہ مخاطب کرتے ہیں، اے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ کہتے ہیں نا جب کسی کا یار ہوتا ہے، کسی کا رفیق ہوتا ہے، کسی کا دوست ہوتا ہے، بلا تکلف اس سے باتیں کرتا ہے، تکلفات ختم ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی بولے برا نہیں مانتا۔ بس بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا یاد کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، گویا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا ہے۔ جس خدا کے نام سے ڈرتا تھا، جس خدا کے نام سے ہیبت کھاتا تھا، خوف کھاتا تھا، ایک لرزہ طاری ہوتا تھا، اب وہ نام لینے کے بعد بے تکلف، ارے وہ میرا خدا تو ہے ہی۔ مثلا آپ کو سفر میں جانا ہے، صبح گاڑی کا انتظام نہیں ہوا اور گاڑی والا بولا ہاں قریب میں آنے والا ہوں، آنے والا ہوں، آنے والا ہوں، آنے والا ہوں۔ صبح کو آپ کا سفر ہے، نماز تہجد ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ کو نکلنا ہے۔ صبح کی آنکھ کھلے گی تو یہ خیال آئے گا بھی گاڑی آئی نہیں ہے، پہلے یہی خیال، کیونکہ رات بھر اسی فکر اور نظر میں سوتا رہا، صبح اٹھنے کے بعد وہی خیال ذہن میں آتا ہے۔ شادی بیاہ میں کسی کو گوشت کی ذمہ داری دے دے، وہ رات بھر سوچتا ہے کہ بس وقت مجھے جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، گوشت کے پاس بیٹھنا ہے۔ اٹھتے وہی خیال آتا ہے کہ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا، اٹھتے ہی وہی خیال آ جاتا ہے۔ تو یہ خیال رات بھر سو کر صبح اٹھنے کے بعد آتا ہے، لیکن جب بندہ انسان جب ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، استغفار کی شکل میں، سبحان اللہ کی شکل میں، الحمدللہ کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں، مکمل قرآن ضروری نہیں، قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں بندہ خدا کو بار بار یاد کرتا ہے۔ کہاں فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، فاذکرونی، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو ہر وقت اس انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہاں میرا خدا ہے، 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 میرا خدا ہے۔ اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت وہی انسان جانتا ہے جو بار بار خدا کو یاد کرتا ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بار بار خدا کا خیال دل میں رکھے۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان غلطی سے جانور ذبح کرتے کرتے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، جانور ذبح کرتے کرتے بڑے بھائی کو لڑکا رہے تھے تو بڑے بھائی کی طاقت مرغے پہ آزمائے تو گردن الگ ہو گئی، تو میرے ہاتھ سے ہوا یہ واقعہ، تاکہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آئے یہ بتا رہا ہوں میں۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، بڑوں کو لڑکاتے لڑکاتے راستے میں مسجد میں تھوڑی دیر نماز پڑھ کے رکنے کا موقع ملا ہے، گاؤں کے اندر تو غیر مسلم لوگ جو ہے مرغا لا کے باہر ٹھہر گئے، اور وہاں پہ مؤذن صاحب امام صاحب نہیں تھے، نماز کا وقت نہیں تھا، اس بیچاروں کو نماز کا وقت نہیں معلوم، تو اب وہ آگے ٹھہر گیا، بہت دیر سے دیکھ رہا نماز وغیرہ سب فارغ ہو گیا، باہر نکل کر پوچھا کہ ذبح کرنا ہے؟ بولا ہاں ذبح کرنا۔ اللہ کے ایک ہی بار میں گردن الگ ہو گئی، وہ عادت تھی بڑوں کو لڑکانے کی، تو ایک ہی بار میں الگ ہو گیا، تو وہ پریشان ہوا، مگر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جان بوجھ کے ہم گردن الگ نہیں کریں۔
اگر کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، اگر وہ ذبح کر دے، تو کیا اس کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں؟ بولے جائز ہے، کیوں؟ وہ ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، اس کے دل میں اللہ بسا ہے، تو اس لیے فرمایا جائز ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر بے نمازی ذبح نہیں کر سکتا، قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا انہیں ذبح نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ تو کلمے کی ذکر کتنی بڑی قدر ہے، اللہ نے اتنی وحدانیت کے ساتھ، اس لیے پیار بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ اس کلمے کے اندر اتنی مٹھاس ہے، صرف اس کلمے میں نہیں، اللہ کے حمد و ثنا میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی بڑائی میں اتنی حمد و ثنا ہے۔ بچہ اگر اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے اور باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، بچہ اگر اچھا پڑھتا ہے تو باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ باپ اپنی بڑھتی عمر میں کمزوری محسوس کرتا ہے، لیکن بچوں کے اچھے پڑھنے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ طاقت والا محسوس کرتا ہے۔ بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں، باپ بوڑھا ہوتا ہے، لیکن بیٹوں کی عقل مندی کی وجہ سے باپ کی عقل مندی بڑھتی رہتی ہے، باپ کی دانائی بڑھتی رہتی ہے۔ اب جب بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے، 10th میں پاس ہو گیا، حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، بی ٹیک مکمل کر لیا، اچھے نمبرات سے پاس ہو گیا، تو باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تو ماں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی شان دے، ہر بندے کے قریب سی سی کیمرہ ایک لگا ہوا ہے مسجد میں، تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ ٹریفک کے سگنل کو توڑنے کا خیال بھی کرے تو سوچتے کہ نہیں دیکھا جائے گا، چالان مارا جائے گا، دیکھا جائے گا، چالان مارا جائے گا۔ اس ایک آنکھ، ایک کیمرے کی وجہ سے ہر ایک کے دل میں خیال آ سکتا ہے، ایک خدا کے دل میں ہر ایک کے دل کے اندر خیال کیوں نہیں آ سکتا؟ ہمارا مذہب اسلام جن چیزوں کی تعلیم ہمیں دیا ہے، ان فرائض پر ہم عمل کرنے کا اہتمام کر لیں۔ ان فرائض کے بعد ان میں اگر ہم کو مٹھاس محسوس کرنا ہے، حلاوت محسوس کرنا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا مطلب ہمیشہ تسبیح لے کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے مصلی بچھا کے بیٹھنا ضروری نہیں۔ ناپتول میں، کاروبار میں، اپنے ذکر میں، اپنی ملازمت میں، اب دوستوں کے درمیان کوئی ایسی باتیں نہ ہو جو خدا ناراض ہو جائے ہم سے، ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو جائے۔ کاروبار میں کوئی ایسا گھوٹالہ نہ ہو جس سے ہمارے نبی ناراض ہو جائے۔ لین دین میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے ہمارے نبی ناراض ہو جائے۔ رشتہ داری میں کوئی ایسا نہ ہو کہ بچہ تو 10th پڑھ کے اور بول دیا کہ انٹر کر کے بچہ ہمارا۔ رشتے کے ابتدا میں غلط سلط تعارف سے نہ ہو، جھوٹ سے کاروبار نہ ہو۔ اگر آدمی اس عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو گویا وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایک عمل یہ، ایک طریقہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا کہ انسان اپنے عمل سے یاد کر رہا ہے، اور دوسرا طریقہ کہ بعد ابدا سبحان اللہ الحمدللہ کو اپنا معمول بنانا، تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنانا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو اپنا معمول بنانا، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اپنا معمول بنانا، ذکر اذکار کے پڑھنے کا اپنا معمول بنانا، کلام اللہ کے پڑھنے کا اپنا معمول بنانا۔ جب جیسا موقع ملے قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ انسان اپنی زندگی کے اندر حلاوت محسوس کرے گا، سکون محسوس کرے گا۔ ضروری نہیں کہ سکون خطیب صاحب دعا کرنے کے بعد ہی ملے، ضروری نہیں کہ امام صاحب فاتحہ دینے کے بعد ہی سکون ملے، ضروری یہ ہے کہ ہمارے ذکر سے ہم کو سکون مل جائے۔ اجتماعی اثرات، اجتماعی دعائیں الگ ہیں، لیکن اپنی انفرادی دعائیں اصل ہیں، جو ہمارے ذات کے ساتھ، ہمارے خاندان سے، ہمارے اہل بیوی سے، ہمارے بچوں سے، اہل و عیال سے، ہمارے گھر سے، رشتہ دار سے، ماں باپ سے وابستہ ہے۔ اجتماعی دعائیں اللہ قبول کر لیتے ہیں، اس کو اختیار ہے جس کو کیسے نوازنا ہے، لیکن بندہ جب خود مختار ہو جاتا ہے دعا کرنے میں، دعا مانگنے میں، اس کی وجہ سے اللہ مسجد میں سارے لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ہنر مندی
کامیابی اور کرامت شخصیت ہر ایک کے اندر ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے سکون حاصل کریں گے، ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کسی عالم سے، ادیب صاحب سے مصافحہ کر کے بوسہ لے کے سکون حاصل کر لیں گے، لیکن اپنا ضمیر سے یہ بھی خیال کرنا میں اپنے ذکر، اپنی تلاوت سے خود دل کے اندر سکون محسوس کر لوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر سے کوئی چیز بڑی نہیں۔ ابھی سے اگر ہم اس کا معمول بنا لیں گے تو رمضان میں بڑا مزہ آ جائے گا، عبادت میں، تلاوت میں بڑا مزہ آ جائے گا۔ ہر وقت یہ خیال ہمارا چلتا رہے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، گویا جو اللہ کا نور چاروں طرف سے ہمارے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک انسان کا مقام، مرتبہ اس کے عمل سے ہے۔ جس طرح آپ اپنے بیٹی کو رشتے کا انتخاب کرنے کے لیے اس کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سیٹل ہے تو آپ اس کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کامیابی، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی، کامرانی اور اس کی آسانی، اس کے ساتھ فراوانی اور اس کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک وہ بندے کو یاد کرتا رہتا ہے، جب تک وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو وہ اللہ کے رحمت اس کو گھیرے ہوئے اپنے دائرے میں لے کے رکھتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک بندہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہو تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، چوٹیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے ہیں، مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں فرماتے ہیں۔ وہ قرآن، وہ آیتیں جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، کل قبر میں، حشر کے میدان میں ہمارے لیے سفارش بن جائیں گے۔ اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک محدث کو، ایک عالم کو، ایک مفسر کو، ایک ولی کو، ولی کے سب انسانوں کی روحانی غذا ذکر کے اندر ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کی مشغولی کی وجہ سے نفل نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نفل نماز پڑھنے کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی مشغولی کی وجہ سے صدقہ و خیرات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی مشغولی کی وجہ سے دیگر نفل عبادتیں نہیں کر رہا ہے تو قرآن پاک کی برکت سے نفل عبادتوں کا ثواب بھی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں بھی بھولو نہیں کہ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ذکر کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کا خیال نہیں، آنے والے بچوں کا خیال نہیں، بولے کہ نہیں میں اپنے معمولات کر کے اٹھوں گا۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق۔ بندوں میں ماں باپ کا پہلا حق، رشتہ داروں کا پہلا حق، پڑوسیوں کا پہلا حق، یتیموں، یسیروں، ضرورت مندوں، انسانیت کا حق بھی ہے۔ نفل عبادتوں میں اگر بندوں کی خدمت کا موقع ہے تو نفل عبادت کو روکنے کا حکم دیا گیا اور بندوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے ہمارے مرد حضرات پسند نہیں کرتے، ہم جمعے کی نماز پڑھ کے آئے تو بیگم مسلح پہ رہے اور ہمیں بھوک لگتی کہ کھٹی دال اور پاپڑ، آملیٹ، کباب، تلا ہوا گوشت، چکن 65 کب حاضر ہوگا۔ ہم تو اتنی دیر تک مسجد میں بیٹھ کے آئے اور ہم تو اس امید پہ آئے کہ جا کر دسترخوان لگنا ہے، بیگم دعا کرتے بیٹھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواتین کو فرمایا اذان ہوتے وقت اول میں ان کو نماز پڑھنا ہے۔ آقا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے ایک پیغام ہے۔ آپ بخشے بخشائے ہوئے ہیں لیکن آپ کی زبان ہمیشہ ذکر میں ڈوبی ہوئی رہتی، اللہ کے حمد و ثنا میں ڈوبی ہوئی رہتی۔ صرف 18,000 مخلوق میں 2 ہی لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ نمبر 1 درجے پر شیطان ہے، دوسرے نمبر پر غفلت میں رہنے والے انسان ہیں۔ بقیہ دنیا کا سارا نظام، دنیا کا سارا سسٹم اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ قیام کر رہا ہے، فرشتے اپنی جگہ رکوع میں کھڑے ہیں،
زمین اپنی جگہ سجدے میں ٹکی ہوئی ہے، درخت اپنی جگہ پر رکوع اور قیام میں لگے ہوئے ہیں، پیڑ پودے اپنے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کا حکم نہ ہوتا تو درخت کا ایک پتا ہل بھی نہیں سکتا، اگر ہم چاہتے درخت کو ہلا کر ہوا بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اندازہ لگائیں، درخت کے پتوں پر ہم نے غور کیا لیکن سر اور چہرے پر، جسم پر اگنے والے بالوں پر ہم نے غور نہیں کیا۔ جسم پہ ایک ایک بال نکلنے والا خدا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر خدا کے حکم کا محتاج نہیں ہوتا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر کے بال کے لیے، بچیاں، خواتین بال کے اضافہ اور بڑھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے بال بڑے ہو جائیں، ہمارے بال بڑے ہو جائیں۔ ایک صاحب میسج کر رہے تھے واٹس ایپ میں، کوئی ہیروئن ہے، نام مجھے نہیں معلوم، وہ صاحب لے رہے تھے کہ وہ ٹی وی میں ایڈ دے رہی تھی، اگر بال آپ کو بڑے کرنے ہیں تو فلاں تیل استعمال کریں، بال بہت بڑے ہو جائیں گے۔ نیچے لکھا ہوا ہے یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے۔ تو ایک کمنٹ پاس کیا اور صاحب نے کہ خود اس کا شوہر گنجا ہے کئی سالوں سے اور یہ بالوں کا ایڈ دے رہی ہے، گویا کہ ایک معنی میں۔ اور چند دن پہلے خبر آئی ہے اخبار میں، ایک نوجوان طالب علم مجھے پیسٹ کے اوپر کیس ڈال دیا۔ کیا کیس ڈالا اس نے؟ کیس یہ ڈالا، ایڈورٹائز دیا گیا تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کے دانت چونے سے زیادہ چمک جائیں گے۔ میں 2 سال سے استعمال کر رہا ہوں، دانت سونے کی شکل میں ابھی بھی سونے بنے ہوئے، ابھی بھی وہی شکل میں ہے۔ گویا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ اس نے کیس ڈال دیا۔ اسی طرح سے فیر ایور جو پہلے نکلتا تھا، فیر اینڈ لولی سے پہلے میرے خیال سے غالباً اس کے بارے میں منصف نے دیا تھا، اس نے ایک نوجوان لڑکی نے کیس ڈالا اس کے اوپر کہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یہ کمپنی والا۔ بولے کیا فراڈ کر رہا ہے؟ یہ لگانے سے گورا ہوتے ہیں، میں بچپن سے لگا رہی ہوں لیکن آج تک گوری نہیں تھی۔ تو انہیں چیزوں کو ایک صاحب یہ بھیج رہے تھے کہ فلاں صاحب فلاں کے بارے میں ایڈورٹائز کر رہے ہیں، فلاں صاحب کو کرکٹر ہے وہ ایڈورٹائز دے رہا ہے کہ وہ اس کو 2 ویلر چلانے کی توفیق نہیں، وہ آئل کے بارے میں ایڈورٹائز دے رہا ہے۔ گویا کہ دنیا کا سسٹم پورا ایڈورٹائز پہ چل رہا ہے۔ دکان پہ جائیں گے تو بولا ریٹ زیادہ، بھائی ریٹ اتنا زیادہ لگا رہا ہے، نہیں بھائی ہمارا بوڑی 1.5 لاکھ کا ہے۔ بولا کہ ہمارا جو باہر جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے ایلیویشن پہ وہ 1.5 لاکھ کا رکھا ہوا ہے ہمارا، گویا اس کی قیمت بھی ہم سے لے رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں بڑی دکان میں لے رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے، اعمال کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے اور کتنی چیزوں میں ہماری زندگی گزر سکتی ہے اس پہ ہمارا خیال نہیں ہے۔ جیسا ایڈورٹائز ہے اور لوگوں کا اسٹیٹس ویسے ہے، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو قرضہ کرنا پڑ رہا، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ پریشان حال ہیں، جس کے پیچھے جھوٹ کا پندہ لبادہ اڑا ہوا ہے، اس کو ہم سچ جان کر عمل کر رہے ہیں۔ اور جو قرآن و حدیث، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ترجمہ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل سچا اور برحق ہے، لیکن نہ اس بارے میں ہم تصدیق کرنے کو تیار، نہ اس بارے میں ہم عمل کرنے کو تیار۔ جو تیار ہے انہی کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جو تیار ہیں اللہ والے، انہی کی وجہ سے دنیا کا نظام بنا ہوا ہے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جو لوگ تیار نہیں ہیں، ان کے نظریں، ان کی فکریں، ان کے خیالات، ان کی سوچ دنیا کے اخباروں میں اور ٹی وی کے آڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک فرنیچر والے صاحب ہیں اور ان کے پاس سامان لینے کے لیے گئے تو بہت زیادہ قیمت بتا رہے ہیں۔ بولے دوسری دکانوں میں جو کمپنی کی ہے وہ تو کم بتا رہے ہیں، آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں۔ نہیں بھی ہمارے بہت خرچے ہوئے، کیا خرچے ہیں؟ وہ ٹی وی میں جو ہم ایڈ دیتے ہیں وہ ہفتے بھر میں ہمارا 50,000 کا خرچہ ہے، تو چیز تو اتنی قیمت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، میرے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بندے انسان اس کو دل میں بٹھا لیتا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کے نظام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دل میں اگر بٹھا لیتا انسان تو ہر جگہ عافیت محسوس کرتا، سکون اطمینان محسوس کرتا، قلبی اطمینان محسوس کرتا، دل کے اندر ایک سرور محسوس کرتا۔
آج ہم اس روحانی طاقت سے محروم ہیں، آج ہم روحانی کیفیت سے محروم ہیں، ان دلی جذبات سے ہم محروم ہیں۔ جسمانی جذبات دکھانے کو ہم تیار ہیں، جو بولے جہاں بولے وہاں آنے کو تیار ہیں، لیکن روحانی جذبات جو ہمارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ بولتے نا آدمی کے اندر خود اعتمادی کب پیدا ہوتا ہے؟ جیسے فون میں بیٹری لو ہے تو چارجر کے ذریعے سے چارجنگ رکھنے پر بیٹری فل ہو جاتی ہے، پھر اپنا نیٹ ورک، اپنا سسٹم آپ چلا سکتے ہیں، جس کو بلانا ہے جس کو نہیں بلانا ہے۔ شادی کے موقع پر دولہے کے باوا کو دیکھیں، دلہن کے والد کو دیکھیں، ان کے بھائی کو دیکھیں، نہ جانے کس کس کو فون کر رہے ہیں، باورچی کو فون کر رہے ہیں، پکاتی کو کبھی فون کر رہے ہیں، کبھی ٹینٹ والے کو فون کر رہے ہیں، کبھی لکڑی والے کو فون کر رہے ہیں، کبھی برف والے کو فون کر رہے ہیں، کبھی کھوئے اور مٹے والے کو فون کر رہے ہیں، کبھی پھول والے کو فون کر رہے ہیں۔ اگر وہ لو ہو جائے تو بس ختم، کچھ بھی نہیں، بیٹھ جائیں، گاڑی ہو تو پھر استعمال ہر جگہ چکر کاٹے، اگر نہیں وہ فل چارجنگ اگر ہے تو بیٹھے بیٹھے سب کو وہ بلائے گا، اپنا نظام اپنا کام فون پہ جی پے کے ذریعے سے پے ٹی ایم کے ذریعے سے سارا نظام چلا لے گا بیٹھے بیٹھے۔ اتنے سائنسی آلات دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم نے سائنس کو سمجھا، لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کو ہم نے نہیں سمجھا، اللہ کے ذکر کو ہم نے نہیں سمجھا۔ پھر آج اتنی سہولت ہونے کے باوجود ہمارے کاموں کے اندر خلل ہو رہا ہے، صفائی نہیں، عدل نہیں، پاکی نہیں، ستھرائی کا کوئی خیال نہیں۔ اس کے باوجود بھی آج سے 30 سال 50 سال پہلے لوگوں کے اندر کچھ ذرائع نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ کیسے صفائی کے ساتھ، عدل انصاف کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ گویا ایک نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے زمانے سے بنایا، وہ نظام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، زیادہ لمبے وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کلمے یاد ہے وہ کلمے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب ملاقات ہوئی، بہت پریشان تھے، دوسرے جمعہ میں بھی رابطہ ہوا، تیسرے جمعہ میں بھی رابطہ ہوا، تو میں نے ان کو بلایا، ابھی بات ماجرا کیا ہے؟ میں اتنے سارے وظائف پڑھ رہا ہوں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اتنے سارے وظائف پڑھ رہا ہوں اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوں، پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ذکر کے معمولات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیے۔ اگر وظیفہ پڑھنا ہے تو ایک وظیفہ لینا، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے گولی لے لیے، پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے اس کے پاس بھی لے لیے، تیسرے کے پاس بھی لے لیے، تینوں ملا کے کھا رہے ہیں آپ، تین وظائف تینوں جگہ سے لے کے آپ عمل کر رہے ہیں۔ خود اعتمادی اللہ کے ذکر اللہ کے نام کے ساتھ ہو، پھر ایک کسی سچے اور پکے عالم دین سے رابطہ ہو، اس کے بعد وظیفہ لے، اسی پر قائم رہے، بس ختم۔ اور اس وظیفے میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، قرآن کے کلمات سے ہو، حدیث کے کلمات سے ہو، یا اللہ کے نام کے ذریعے سے ہو، یا نبی کے نام کے ذریعے سے ہو، اس کے علاوہ کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں، کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں۔ قرآن اور حدیث، اللہ کے نام اور نبی علیہ السلام کے نام کے علاوہ اور پانچواں وظیفہ کون سا ہو سکتا؟ کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو سمجھایا ان چیزوں کو، اور ہمیں بھی سمجھنا ہے، مجھے بھی عمل کرنا ہے، آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ روز کا آپ کا کیا معمول تھا؟ نہیں، ہم نے چاہتے کہ نہیں کچھ نیا وظیفہ رہے تو اچھا، یہ سوچ تو بچپن سے آتے ہیں۔ محلے کا بچہ مسجد میں امام نہیں کر سکتا، امامت نہیں کر سکتا، وہ قصہ ہمارا نہیں۔ عمل میں بچپن سے کوئی چیز یاد ہو تو اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں، کوئی نئی چیز رہے تو ہم اس پہ وظیفہ بنا دیں گے اس کو، چاہے بچپن میں پڑھے وہی سورہ فاتحہ، جوانی میں پڑھے تو بھی وہی سورہ فاتحہ، بڑھاپے میں پڑھے وہی سورہ فاتحہ، امام یا خطیب مؤذن پڑھے تو بھی وہی سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو روزہ مرہ کے معمولات تھے وہ دعاؤں میں شامل ہیں، اور البتہ صبح فجر کی نماز 5 نمازوں میں 4 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور جن کو معلوم بولے کہ ہاں یہ تو معلوم، اس کے علاوہ پھر نیا وظیفہ بولتے ہوں گے، تھوڑا سا رسوں سے آ رہا ذہن میں بعض لوگوں کے، پھر نیا وظیفہ بھی آتا ہوں گا اس درمیان ہے، بہت سارے وظیفے۔ علم تو بہت سمندر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو آسانی کا ذریعہ بتایا۔ جتنی آسانی کا ذریعہ بنایا، ہم اتنا مشکل اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ پریشانی آئے تو بولے 4 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں،
اللہ کے نام اسماء الحسنہ، اسماء الحسنہ 3 مرتبہ ایک دوست کو بول دیں بھائی آپ ذرا چائے پینا، بہت دن ہوا آپ کے پیسوں سے نہیں پی گئی، ارے نہیں بھائی 3 مرتبہ بولے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام تو 99 نام ہے، اللہ کے 99 نام لے کر دعا مانگے دعا قبول نہ ہو سوال ہی نہیں ہو سکتا، ہر کس نے۔ یا تو ہم غیر ارادی یا بے برکت بے ادبی سے بیٹھ کے مانگ رہے ہیں، یا ہمارے اعمال میں کمی ہو سکتی، لیکن اللہ کے ناموں کی تاثیر میں کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، لیکن جمعہ کی جو تاثیر ہے جمع ہونے کی، وہ تاثیر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک جمعہ کے رسم کے طور پہ ہم بہت کم لوگ ہیں جو جمعہ کی تاثیر لے کے آتے ہیں، بہت زیادہ ایسے ہیں جو جمعہ کو رسم لے کر آتے ہیں۔ کسی پر نکتہ چینی کرنے کی بات نہیں ہے، اعمال کو جوڑنے کے لیے، اپنے اعمال کے اندر تبدیلی اور کیفیت کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دین، وہ فکر جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو پیغام دیا تھا امت کو، وہ پیغام، وہ انسانیت کا پیغام، اور وہ پیغام ذکر اللہ کا پیغام، وہ پیغام ذکر اللہ اکبر کا پیغام، وہ پیغام ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ڈراتے گئے، آپ نے ایسا کیا، ایک کو مار دیا، وہ مر گیا، پریشانیاں ہم پہ آئی۔ اس کے بعد فرعون کو آپ دعوت دینے چلے گئے، پریشانیاں ہم پہ آئی۔ آپ اپنا جادو دکھائے تو اسلام تو لوگ تو قبول کر لیے، لیکن فرعون اپنا ظلم اور زیادہ کر دیا۔ کچھ باتیں آج کے زمانے سے شاید مل رہی، آپ اگر غور کرتے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، انبیاء کی تاریخ کو، جیسا جیسا پیغام دیتے گئے ویسا ویسا وہ ظلم بڑھاتا گیا اپنا۔ یہ دور تو فرعون کے زمانے میں بھی تھا، شداد کے زمانے میں بھی تھا، قارون کے زمانے میں بھی تھا، نمرود کے زمانے میں بھی تھا، ابرہہ کے زمانے میں بھی یہ ظلم و زیادتیاں تھیں۔ ابھی تو ظلم و زیادتی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ ظلم اتنا بڑا پورے مسلمانوں کو مصر کا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ آپ بولیں گے کیا زیادتی ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی ہوگی، مسلمانوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، چن چن کے پریشان کیا جا رہا ہے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا تھا۔ فرعون کی زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے معاملے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بس نظریہ قائم کیجیے۔ اس وقت تو جو اللہ نے پیغام دیا وہی پیغام میں دے رہا، وحدانیت کا پیغام تو ہر زمانے کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر شریعت کے لیے۔ رسالت کے پیغام میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، نمازوں میں تبدیلی، زکوٰۃ کے اعمال میں تبدیلی، روزے کے اعمال میں تبدیلی، حج کے اعمال میں تبدیلی، بقیہ توحید کی وحدانیت، دین حنیف سب کا ایک ہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سب کا پیغام ایک ہی ہے۔ اور فرعون کا ظلم اتنا بڑا کہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ایک طرف ہو گیا۔ اب پورا علاقہ ایک طرف ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئے۔ اب ان کی پورا علاقہ ایک طرف ہوا تو ان کے فکر لائق نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گروہ بندی جمع ہو کر ہم پر اٹیک نہ کرے۔ پھر ان کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے ٹھان لی، ہتھیاروں سے لیس، تیر تلواروں سے لیس، سواریوں سے لیس، سب کے پاس سواری، سب کے پاس سامان۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بس جا رہی تھی، ایک دم بس رک گئی۔ بات پرانے ذہن کے لوگ 5ویں امام ہوتے، تو ایسی ذہنیت کے کچھ لوگ تھے، بولے بس نہ آگے کو جا رہی نہ پیچھے کو جا رہی، بس رننگ میں۔ ان میں سے کچھ لوگ بولے بھائی کوئی تو ایسا ہوگا ہمارے پاس جس کی وجہ سے گاڑی آگے بھی نہیں بڑھ رہی، پیچھے بھی نہیں بڑھ رہی۔ گاؤں کے اندر ایک بھی واقعہ ہوا تو 10 نام دیتے اس سے، پھر ایک ہفتے کے بعد جائیں گے تو 40 نام ہو جائیں گے۔ ہاں، اتنی ترکیبیں نکالتے وہاں پہ۔ کسی پہ شک ہوا تو ختم، اس کو رسی سے باندھ کے جھاڑ کے اس کو ماری دے۔ شک ہوا تو بھی اچھے کو اچھا، پھر برے کو اس سے برے بھی کوئی بھی نہیں ہوتے، بڑے دل کے بھی ہوتے۔
تو گاؤں کے اندر بس رکی تو لوگ بولے کوئی تو ایسا آدمی جس کی وجہ سے بس چلنے کو تیار نہیں ہے، ایک ایک کو اتار کے دیکھو، ایک کو اتارا اسٹارٹ نہیں ہوئی، آگے نہیں بڑھی، دوسرے کو اتارا آگے نہیں بڑھی، تیسرے کو اتارا آگے نہیں بڑھی، 30 لوگ تو اتر گئے، ایک آدمی بچا ہوا تھا، اس کو اتارا تو بس آگے بڑھی۔ بولے یہی چھے گنہگار، یہی ہے خطا کار، سیاکار، مجرم اور پاپی اور جادوگر فلاں فلاں منتر، اس کو مار کے اس کو چھوڑ دیے اور چھوڑ کے سب سوار ہو کے نکلے، آگے گھڑا تھا بس گھڑے میں گری، سب کے سب تباہ برباد۔ وہ ایک ہی اللہ والا تھا، اللہ نے اس کی جان کی حفاظت فرمائی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دہلی کے اندر، مظفر نگر، سہارنپور، دیگر مقامات پہ، یا راجستھان یا بہار یا بنگال یا آسام یا کشمیر، اب باتیں سننے کو آ رہی ہیں یو پی کے اندر کہ مسلمان کی دکان یہ لین میں ہے، اس کو بند کرا دو، بچوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، بچے تنہا مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی تلوار لے کے حملہ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، نہ مرغی بیچنے کو دے رہے ہیں، بڑے کی تو پورا مکمل بند کرا دیے۔ تو گویا ایک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے کہ وہ خود اپنا ستیہ ناش کرنے کے لیے اپنا میدان صاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک دم ان پہ بس کے جیسا عذاب نازل کر دے، وہ ایک کہ اللہ حفاظت کریں گے، بقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تاریخ رہی۔ اور ایک تاریخ بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام، مسلمان پورے کشتی میں، جو نہیں آئے، جو یقین نہیں لائے، پورے تباہ و برباد۔ کوئی زمانہ انبیاء کا ایسا نہیں جو پیغام نہیں ملتا ہو ان کے اعمال سے، وہ سارے نبیوں کے زمانے کے پیغام آج امت پر ہو رہا ہے، چاہے وہ ظلم و زیادتی کے اعتبار سے ہو، مدد اور نصرت کے اعتبار سے کیوں نہ ہو۔ کبھی خیال کر کے اپنے آپ کو کمزوری کا شکار مت ہونے دینا کہ نہیں بھائی اب تو مسلمان کیا کر رہے ہیں جو اس وجہ سے ان کے اوپر ایسا ہو رہا۔ نہیں، ان حالات میں انبیاء علیہ السلام نے کیا پیغام دیا، خدا نے کیا پیغام دیا، ان لوگوں نے اس پر کیا عمل کیا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ سے بڑا کسی کو نہیں جانا، نہ اپنے ذکر میں، نہ اپنے یقین میں، نہ اپنے عمل میں، نہ اپنے کردار میں، نہ اپنے معاملات میں، نہ اپنے تعلقات میں، نہ اپنی تجارت میں، نہ اپنے کاروبار میں، نہ اپنے تعلقات میں، نہ اپنے رشتہ داریوں میں، کسی معاملے میں خدا کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں جانا۔ اس وقت تو ہم کو یہی پیغام پہ عمل کرنا ہے۔ آپ اگر بولیں گے آپ ٹوپی کیوں پہنے، آپ پگڑی کیوں پہنے، آپ کیوں نہیں پہنے، اگر اس معاملے میں اگر ہم الجھے ہوئے رہیں گے تو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے پیغام پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ دور کون سا ہے؟ کوئی کیا میت اور جنازے کے درمیان میں کفن دفن ہو رہا ہو، اس میں کوئی رشتے کی بات کر سکتا ہے؟ لڑکی یا لڑکے کی طرف سے رشتے کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے؟ یہ دور ایسا چل رہا ہے، اس دور میں کیا امت مسلمہ ایک دوسرے کو پڑھیں گے کہ تو کیسا ہے میں کیسا ہوں؟ یہ دور تو ہر دور میں اسلام نے اتحاد کا پیغام دیا، اس دور میں اس معاملے میں تو اور زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو سب سے بڑی طاقت ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے اور پیدا کرنے کے لیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے، جب بھی حالات آئے ان حالات کا تعلق کشتی نوح سے ملتا ہے، طوفان نوح سے ملتا ہے، اور فرعون زمانے سے ملتا ہے، پھر نمرود زمانے سے ملتا ہے، ابرہہ کے زمانے سے ملتا ہے۔ مسجدوں کو اگر ڈھایا جا رہا ہے، بابری مسجد کا زندہ واقعہ، کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابینا کر دیا ہے، اس ایک مسجد کے چکر میں اللہ نے سینکڑوں مسجدیں ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد بھی فرمایا ہے، اور سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہی کی وجہ سے کئیوں کی جان بھی بچ گئی۔ اللہ کی تدبیر ہے، ان معاملات، ان حالات نے ہمیں پریشان ہونے کی، ہمارے شریعت نے، ہمارے خدا نے، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے حدیث نے
کبھی اجازت نہیں دی، نہ قرب قیامت تک ہمیں اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی ان حالات اسباب کو دیکھ کر ڈرتا، اگر وہ کیا ہوتا کہ یارو اب تو بہت مشکل دکھ رہا، جائیداد کی جمانا مشکل ہے، تو فرمایا گویا کہ اس نے اپنے عمل سے اگر سے صغیرہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو لیکن کفر والا زبان سے جملہ استعمال کیا۔ یہ فتویٰ ہے اس بات پر علماء کا۔ اس لیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کو ہمیشہ ذہن میں خیال رکھیں۔ وقت کی تنگنامنی میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ طاقت، وہ قوت، وہ کبریائی، وہ جلال، وہ رعب، وہ دبدبہ عطا فرمائے جو سابقہ پچھلے زمانے میں اللہ نے امت کو اور ان سرکردہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدجال۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اے اللہ تو مالک ذوالجلال والاکرام ہے، اے اللہ تو خالق دو جہاں ہے، اے اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں لے لے، ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا فرما، اے اللہ ایمانی طاقت عطا فرما، جذب ایمانی اطاعت روحانی ہم سب کے اندر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، متحد بنا، متفق بنا دے، لڑائی جھگڑوں فتنے فسادات سے ہم سب کی حفاظت فرما، بغض و عداوت، عیب غیبت، عیب جوئی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا فرما، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً عرب ممالک کی حفاظت فرما، عجم کے اندر اسلام کے پیغام کو عام فرما، اے اللہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب احترام، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، علماء کی تعظیم کرنے والا بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، نکاح میں بیٹھے لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح کے انتظام کو آسان فرما، طلاق سے حفاظت فرما، رشتہ ٹوٹنے سے حفاظت فرما، رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، نا اتفاقیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بچوں کو اولاد کو نیک و صالح فرما بردار بنا، جو بے اولاد ہے مولا ان کو صاحب اولاد بنا دے، ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد ہے ان کو نیک بنا، فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، اطاعت گزار بنا، ماں باپ کا سچا وفادار بنا، اے اللہ جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً اے اللہ الحاج محمد شرف الدین صاحب، محمد جعفر پاشا صاحب، عظمیٰ خاتون نور جہاں بیگم، حافظ محمد زین العابدین، محمد ایان، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، راحت، اطمینان، عافیت نصیب فرما، اور بھی لوگ جو مرحوم ہیں اے اللہ اس مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے رشتہ دار، متعلقین، ماں باپ، بھائی بہن، اڑوس پڑوس، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ محمد زید نصیر الدین، محمد محبوب، محمد علیم الدین کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، محمد عبدالغفار وحدیہ اور نجیب احمد صاحب، محمد سلطان، محمد جمیل، محمد افضل، معیز الدین، اے اللہ ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں دکان و مکان ملازمت والے، ان سب کے اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما،
ہم سب کو ایمانی طاقت کو سمجھنے والا بنا، ایمانی وحدانیت کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ وہ کلمے ہی کی طاقت ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے نام سے جوڑتی ہیں۔ اے اللہ وہ کلمے کی ابتدا ہے جو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتا ہے۔ ابتدا بھی تیرے نام سے، انتہا بھی تیرے نام سے۔ یہی وہ طاقت ہے، یہی وہ کلمہ ہے جسے سن کر عورتیں اپنے گھروں میں مصلی بچھا لیتی ہیں، مرد حضرات مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کلمے کا نام لینے والے ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، ہمارے اندر عافیت پیدا فرما، ہمارے اندر اے اللہ لڑائی جھگڑوں فتنے فسادات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں، ارادے، امیدیں ہیں، ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کے بنانے والوں کی حفاظت فرما، آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اے اللہ خاص اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ جو بچے پریشان حال ہیں باہر ممالکوں میں، جن کی مائیں یہاں تہجد پڑھتے پڑھتے تھکتی نہیں، اپنے بچوں کی صحت و عافیت اور کامیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اے اللہ جن ماؤں نے مانگ مانگ کر اولاد مانگا، اے اللہ جن ماں باپ نے مانگ مانگ کر اولاد کو طلب کیا، اے اللہ جن ماں باپ نے بڑی قربانیوں سے بچوں کو پالا پوسا، اے اللہ آج وہ بچے باہر ہیں، ماں باپ ان کو دیکھنے کے لیے، اے اللہ ان سے بات کرنے کے لیے آج بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، آج بھی ان کی تڑپ باقی ہے۔ اے اللہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ان کی محبت بوڑھی نہیں ہوئی، اے اللہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی محبت میں کمی نہیں آئی، اے اللہ ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں لیکن مولا تو موجود ہے۔ اے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما جو اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے روزی روٹی، اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کے لیے اے اللہ ہجرت کر کے دوسرے ممالکوں میں جا چکے ہیں، اے اللہ بڑی محنت و مشقت کر رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے حالات ان بچوں پہ آتے ہوں گے، اے اللہ ان کے ماں باپ تو موجود نہیں، تیری رحمت موجود ہے، تیری ذات وہاں پر بھی موجود ہے، اے اللہ تیری ذات کہاں موجود نہیں، ہر جگہ تیری ذات، تیرا ہی نور موجود ہے، اے اللہ تیری شان ہر جگہ موجود ہے۔ اے خدائے پاک و رحمان و رحیم، قاضی حاجات و وہاب و کریم، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، بار بار تیرے دربار میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹکایا، تیرے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اے اللہ دل کی مرادوں کو قبول فرما، دل کے تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اجتماعیت کا معاملہ ہے، معلوم نہیں مولا کون سا جوان ہے جس کے سجدے تجھے پسند ہیں، کون سا کاروبار کرنے والا تاجر جس کی سچائی کی زبان کی تجارت تجھے بہت پسند ہے، اے اللہ کون سے بڑے انسان جس کے بال سفید ہیں، اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا آمین کہنا تجھے پسند ہے، کون بندہ انسان ایسا ہوگا جس کی وجہ سے مولا تو ہماری دعائیں قبول کر لے سکتا ہے، اے اللہ اس کی عظمت سے ہماری دعا قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا، ذکر کا، اعمال کا پابند بنا دے، خصوصاً اے اللہ دل کے تمناؤں کو مکمل فرما، ناچیز کے والدین کو بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ بڑھاپے کے اندر بڑی دل کے ارمان، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کے بچوں، اپنے نواسوں اور پوتروں اور پوتریوں سے کھیلیں، اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بچوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی نوجوان کا دل کیسے اس بات کو تیار کروا سکتا ہے کہ جس ماں باپ نے اپنے کندھوں پر، اپنے سینے جگر سے، اپنے خون جگر سے سینچ کر پالا پوسا بڑا کیا، ہر آن ہر لمحہ اپنے سامنے رکھ کر ان کی خدمت کی، اے اللہ وہ ماں باپ جب بھی تڑپتے تھے اپنی اولاد کو دیکھنے، آج بھی تڑپ رہے اپنی اولاد کو دیکھنے، اے اللہ بہت سارے ماں باپ نے دعاؤں کی درخواست کی اپنے اولاد کی نیک تمناؤں کے لیے، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، اپنی اولاد کی نیک بننے کے لیے، نیک و صالح بننے کے لیے۔ اے اللہ دنیا کے ہر تڑپنے والے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ کے تڑپنے کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ماں باپ کے تڑپنے کو دیکھ کر تجھے بھی جلال آ جاتا ہے۔ اے اللہ
تیرا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اے اللہ، جو ماں باپ کی راہیں، جو ماں باپ کی آنکھیں بچپن میں تڑپتی تھی، بلکتی تھی، بے چین بے قرار ہوتے تھے، ہائے میرے لال کہاں ہے، ابھی تک وہ اسکول اور کالج سے نہیں آیا، آج بھی ان ماں باپ کی آنکھیں تڑپتی ہیں، بلکتی ہیں۔ اے اللہ، ماں باپ نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بچوں کو بیرون ممالک میں رخصت کیا، ان کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنے دل کو بوجھ بنا کر دفن کر کے اپنے بچوں کے سامنے خوشی کے ساتھ ان کو ہجرت کرنے کا موقع دیا ہے۔ اے اللہ، ان ماں باپ کو صحت عطا فرما، ان ماں باپ کو شفا عطا فرما، ان ماں باپ پر سلامتی عطا فرما، ان ماں باپ پر کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جن ماں باپ کی محبت، جن ماں باپ کی صبر، جن ماں باپ کی شفقت کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ماں کی ممتا کا، اے اللہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے باپ کی شفقت کا۔ قرآن نے بھی تول کے بیان نہیں کیا، حدیث نے بھی تول کے بیان نہیں کیا، اتنا تو بتا دیا بہت بڑا مقام ہے خدا کے بعد مقام ماں باپ کا، خدا کے بعد مقام ماں باپ کا۔ اے اللہ، ان ماں باپ کو راضی کرنے والا بنا۔ اے اللہ، اگر ماں باپ کی دعائیں مل جائیں تو ہو سکتا ہے بچوں کی زندگی سنور جائیں۔ اے اللہ، ماں باپ کی آہیں مل جائیں، ہو سکتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے اللہ، نہ جانے کچھ ماں باپ اپنی باتیں چھپاتے ہیں بچوں سے، بچے اپنے ماں باپ سے باتیں چھپاتے ہیں کہ میرے ماں باپ پریشان نہ ہو، ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد پریشان نہ ہو۔ نہ جانے کتنا گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، سینے میں درد، دل میں جلن، گلے میں جلن، آنکھوں میں سوجن، اے اللہ سب بیماری ہونے کے باوجود خوشی خوشی اپنے بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر، دعائیں دے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، یہ نوجوان بھی اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں لگن ہو جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ماں باپ کو فون نہیں کیا، ماں باپ کی راہیں تکتی نہیں، ماں باپ کی راہیں نگاہیں تھکتی نہیں، بار بار خیال آتا ہے، جب بھی فون کی گھنٹی بجے تو خیال آتا ہے، ہائے میرے بچے نے مجھے یاد کیا ہوگا، میرے لال نے مجھے یاد کیا ہوگا، میرے اپنوں نے مجھے یاد کیا ہوگا۔ اے اللہ، جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ماں باپ کو ایسی تربیت کرنے والا بنا کہ بچے بڑے ہو جائیں تو ہر وقت اپنے ماں باپ کی فکر میں دن رات گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ماں باپ جن کی گھروں کے اندر ہیں وہ جنت کا بڑا سرمایہ ہے، بڑوں کا بڑا سرمایہ ہے، ماں باپ کا بڑا سایہ ہے، ان سایہ کو تا دیر قائم و دائم رکھنا۔ اے اللہ، کبھی اپنے ماں باپ کی چھٹکپا باتوں پر، بچوں پر ناراض ہونے سے حفاظت فرما۔ پھر ان کی زندگیاں بگڑ جاتی ہیں، ماں باپ سے روڑ جاتے ہیں، ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو جواب دے کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، تو اے اللہ ان کی زندگیوں کے رخ بدل جاتے ہیں، بل پریشانیوں کے اے اللہ در بدر بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، ماں باپ کو بھی اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکالنے سے حفاظت فرما، اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کو زبان درازی سے بات کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم بیان نہ کر سکتے، اللہ ہم الفاظ بھی زبان پہ نہیں لا سکتے، اے اللہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دے دے، اے اللہ عرش کانپنے لگے، دعا قبول ہونے میں دیر نہ ہو جائے۔ اے اللہ، اگر آج نوجوان پریشان حال ہے تو ماں باپ کی دعائیں نہیں مل رہی ہے، اے اللہ نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما، اپنے ماں باپ کے پیر دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے حاجات، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ مولا، سب سے بڑا عذاب تیرے ساتھ کفر کرنا ہے، اے اللہ سب سے بڑا عذاب تیرے ساتھ کسی اور کو خدا کا درجہ دینا ہے۔ دوسرا درجہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا، ستانا ہے۔ اے اللہ، ہم سب پناہ مانتے ہیں، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، جانے انجانے میں ہم نے نہ جانے کتنی مرتبہ ماں باپ کو ستایا ہوگا، پریشان کیا ہوگا۔ اے اللہ، ماں باپ کی نظریں احترام سے، اے اللہ عزت سے جھک جاتی ہیں، بچوں کو پریشان ہونے کا موقع نہ دو،
بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر ماں کی تمنا، ہر باپ کی التجا یہی ہوتی ہے، اے اللہ اپنے پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر اولاد کی خوشیوں کو ماں باپ مقدم کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ جنت تو یہ ماں باپ ہے، جنت کا سرمایہ یہ ماں باپ ہے، تیری رضا ماں باپ میں چھپی ہوئی ہے۔ اے اللہ تیری عطا ماں باپ میں چھپی ہوئی ہے۔ توبہ کے دروازے ماں باپ کی دعاؤں میں ہے، رزق کے دروازے ماں باپ کی دعاؤں میں ہے۔ اے اللہ ہم ماں باپ سے کوسوں دور ہے، اے اللہ ماں باپ کے ساتھ رہ کر صبح کی روٹی کھانے کی توفیق عطا فرما، لیکن ماں باپ کی دعاؤں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا عہد برہم ہو، ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔